خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم عبرانیوں کو لکھے گئے خط کے تعارف پر بات کریں گے۔ اگرچہ بعض لوگ عبرانیوں کے خط کو پولس رسول کی تحریروں میں شامل کرتے ہیں، لیکن مصنف کی شناخت ایک معمہ ہی رہی ہے۔ پولس کا معمول کا سلام غائب ہے، جو کہ اس کے دوسرے خطوط میں مشترک تھا۔ اس کے ساتھ یہ رائے کہ اس خط کے مصنف نے ان دوسرے لوگوں کی مہیا کردہ جانکاری اور معلومات پر انحصار کیا جو کہ مسیح یسوع کے حقیقی عینی شاہد تھے، پولس کے مصنف ہونے کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ بعض لوگ لوکا کو اس کا مصنف بتاتے ہیں۔ بعض لوگ رائے دیتے ہیں کہ عبرانیوں کا خط شاید اپلوس، برناباس، سلاس، فلپس، اکولا اور پرسکلا نے لکھا تھا۔ اس انسانی ہاتھ سے قطع نظر جس نے قلم تھاما، خدا کا روح القدس تمام تر کلام مقدس کا الہی مصنف ہے، لہٰذا عبرانیوں کا خط اسی کلام مقدس کے مصدقہ اختیار کے ساتھ بات کرتا ہے جیسے کہ دیگر 65 کتابیں۔ ابتدائی کلیسیائی بزرگ کلیمنٹ نے 95 بعد از مسیح میں عبرانیوں کے خط میں سے حوالہ دیا، تاہم اندرونی شہادت جیسے کہ اس حقیقت کا ہونا کہ تیموتھیوس خط کے لکھے جانے کے وقت زندہ تھا اور کسی بھی ثبوت کی غیر موجودگی جو پرانے عہد نامے کی قربانیوں کے نظام کا خاتمہ ظاہر کرے جو کہ 70 بعد از مسیح میں یروشلیم کی بربادی کے ساتھ وقوع پذیر ہوا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ خط 65 بعد از مسیح کے قریب لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر والٹر مارٹن مرحوم، جو کہ کرسچن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے بانی اور بہترین فروخت شدہ کتاب کنگڈم آف دی کلٹس کے مصنف ہیں، اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ عبرانیوں کا خط ایک عبرانی شخص نے دوسرے عبرانیوں کو یہ بتانے کے لیے لکھا کہ عبرانیوں کی طرح کام کرنے چھوڑ دیں۔ سچ یہ تھا کہ بہت سے ابتدائی یہودی ایماندار بڑھتی ہوئی ایذا رسانی سے بھاگنے کے لیے یہودیت کے طریقوں اور رسومات کی طرف واپس رخ کر رہے تھے، سو یہ خط ان ستائے جانے والے ایمانداروں کے لیے ایک نصیحت رکھتا ہے کہ یسوع مسیح کے فضل میں قائم رہیں۔ عبرانیوں کا خط 3 جداگانہ گروہوں سے مخاطب ہوتا ہے: مسیح میں ایماندار لوگ، غیر ایماندار لوگ جو یسوع کے بارے میں حقائق کا ایک علم اور ایک ذہنی قبولیت رکھتے تھے، اور تیسرے نمبر پر وہ غیر ایماندار جو مسیح کی جانب کشش رکھتے تھے لیکن جنہوں نے بالآخر اسے رد کر دیا۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ کس حوالے میں کس گروہ سے ہم کلام ہوا جا رہا ہے۔ ایسا کرنے میں ناکام رہنے سے ہم ایسے نتائج اخذ کر سکتے ہیں جو کہ باقی کلام مقدس کے ساتھ ناواقف ہوں۔ عبرانیوں کا مصنف یسوع کی برتری کا اس کی ہستی اور خدمت کے کام دونوں میں مسلسل ذکر کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی تحریروں میں ہم جانتے ہیں کہ یہودیت کی رسومات اور عبادات علامتی طور پر آنے والے مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ دوسرے الفاظ میں یہودیت کی رسومات آنے والی باتوں کا سایہ ہی تھیں۔ عبرانیوں ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کسی بھی ایسی بات سے بہتر ہے جو ایک مذہب عطا کر سکتا ہے۔ مذہب کی ساری نمود و نمائش اور حالات مسیح یسوع کی شخصیت، کام اور خدمت کے سامنے مدھم ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی برتری ہے جو کہ اس واضح طور پر لکھے گئے خط کا موضوع بنا رہتا ہے۔ نئے عہد نامے میں شاید کہیں بھی پرانا عہد نامہ اتنا توجہ کا مرکز نہیں بنتا جتنا کہ عبرانیوں کے خط میں، جس میں لاویوں کی کہانت اس کی بنیاد میں پائی جاتی ہے۔ عبرانیوں کا مصنف پرانے عہد نامے کی قربانیوں کے نظام کی کمیوں کا مسلسل طور پر یسوع میں کاملیت اور تکمیل کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ جہاں پرانا عہد نامہ جاری رہنے والی قربانیوں اور ایک انسانی کاہن کے ذریعے سال میں ایک بار کے کفارے کے پیش کرنے کا تقاضا کرتا تھا، وہاں نیا عہد نامہ مسیح کے وسیلے ایک بار کی ہمیشہ کے لیے قربانی کو اور ان سب کے لیے جو اس میں ہیں خدا کے تخت کی براہ راست رسائی کو فراہم کرتا ہے۔ بنیادی مسیحی تعلیم سے معمور عبرانیوں کے نام خط خدا کے ایمان کے سورماؤں کے بارے میں بھی ہمیں حوصلہ بخش مثالیں دیتا ہے، جنہوں نے بڑی مشکلات اور مخالف حالات کے باوجود برداشت کی۔ یہ ایماندار خدا کے حتمی طور پر قابل اعتماد ہونے
اور غیر مشروط یقین دہانی کا بھاری ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے حالات کے باوجود خدا کی ٹھوس وفاداری کے اس کے پرانے عہد نامے کے مقدسین کی زندگیوں میں کاموں پر غور کرنے سے خدا کے بھرپور وعدوں میں ایک کامل اعتقاد قائم رکھ سکتے ہیں۔ عبرانیوں کا مصنف ایمانداروں کو بہت حوصلہ دیتا ہے، لیکن 5 سنجیدہ تنبیہات بھی موجود ہیں جن پر غور کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر غفلت برتنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب اور 1 تا 4 آیت۔ پھر دوسرے نمبر پر بے اعتقادی کا خطرہ۔ دیکھیے عبرانیوں کا خط اس کے 3 باب کی 7ویں آیت سے لے کر 4 باب کی 13ویں آیت تک۔ پھر تیسرے نمبر پر روحانی نابالغ پن کا خطرہ۔ دیکھیے 5ویں باب کی 11ویں آیت سے 6 باب کی 20ویں آیت تک۔ پھر 4 نمبر پر برداشت کرنے میں ناکام ہونے کا خطرہ۔ دیکھیے 10ویں باب کی 26ویں سے 39ویں آیت تک۔ اور پھر 5ویں نمبر پر خدا کا انکار کرنے کا فطری خطرہ۔ دیکھیے 12واں باب اس کی 25ویں سے 29ویں آیت تک۔ ہم اس کمال کے شاہکار میں تعلیم کا ایک بڑا خزانہ، حوصلہ افزائی کا ایک تازگی بخش چشمہ اور اپنی زندگی میں کاہلی کے خلاف درست عملی تنبیہات کا ایک ماخذ پاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ ہم عبرانیوں میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی ایک شاندار طور پر پیش کردہ تصویر کشی دیکھتے ہیں، جو کہ ہماری عظیم نجات اور ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔